بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے 8ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم سبق نمبر 12 خطوط۔ تو خطوط کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ خط ایک خط ہوتا ہے اور خطوط یعنی ایک سے زیادہ۔ تو پہلی بات ہم خطوط کے متعلق سے پڑھیں گے۔ خدا کا شکر ہے ٹرین ٹھیک وقت پر ناگپور پہنچی۔ عرفان میاں مجھے لینے اسٹیشن آ گئے ہیں۔ سلیم صاحب نے اسٹیشن پر اترتے ہی اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع ایک میسج کے ذریعے گھر والوں کو دے دی۔ یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے کہ ہم جدید وسائل کی مدد سے ایک دوسرے سے بآسانی اور فوراً رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روبرو بات چیت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسافر کے منزل پر پہنچنے کی اطلاع خط یا تار کے ذریعے کئی دنوں بعد اس کے گھر والوں کو ملتی تھی۔ اب تو خط لکھنا بیتے دنوں کی یادگار بن کر رہ گیا ہے، تاہم اس کا چلن اب بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے۔ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والا اطلاعات کے علاوہ اپنے خیالات اور احساسات کو بھی خوبصورت انداز میں محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ خط لکھنے کے اسی انداز نے جب فن کا درجہ حاصل کیا تو خط کو ادبی حیثیت حاصل ہوئی۔ ہمارے ادب میں مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ادیبوں اور شاعروں کے خطوط کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ذیل میں اسی قسم کے 2 خط دیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا خط ہے، ان کا جان پہچان جو ہمارے مصنف ہیں یعنی رائٹر جو ہیں نشاط النساء بیگم، ان کا جان پہچان ہے، ان کا تعارف۔ 1885 میں موہان ضلع اناؤ اودھ کے ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سید شبیر حسین موہانی حیدرآباد ہائی کورٹ میں وکیل تھے۔ انہیں مذہبی تعلیم کے علاوہ اردو، فارسی اور عربی زبان کی تعلیم بھی دی گئی۔ سن 1901 میں نشاط النساء بیگم کی شادی مولانا حسرت موہانی سے ہو گئی۔ حسرت موہانی ایک مجاہد آزادی اور بے باک صحافی تھے۔ مولانا حسرت کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں نشاط النساء بیگم ہمیشہ ان کی معاون و مددگار رہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جن خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں نشاط النساء بیگم کا نام قابل ذکر ہے۔ نشاط النساء بیگم کا 8 اپریل 1937 کو کانپور میں انتقال ہوا۔ ذیل میں ان کا ایک خط دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے محترم بزرگ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو لکھا تھا۔ یعنی یہ نشاط النساء بیگم کا خط ہے جو انہوں نے مولانا عبدالباری کو لکھا ہے۔ نشاط النساء بیگم بنگلہ سیٹ چھوٹانی پونا سے لکھ رہی ہیں یہ خط۔ 20 جمادی ثانی 1342 ہجری۔ جناب اعلیٰ تسلیم مزاج اقدس گرامی نامہ 13 جمادی ثانی کا صادر ہوا، یعنی آپ کا خط ملا ہے 13 جمادی ثانی کو، ہے نا، تو اس کا جواب وہ 12 جمادی ثانی کو دے رہی ہیں۔ مزاج و حالات معلوم کر کے اطمینان ہوا۔ مولانا کی تاکید ہے کہ جب تک میں نہ کہوں نہ جانا۔ دوسرے یہاں میں نے سیف الرسول وارڈر کی اپیل وکیل و بیرسٹری کی رائے سے 22 دسمبر کو بمبئی ہائی کورٹ میں داخل کر دی ہے۔ ممکن ہے اس پر دفعہ 161 رشوت والی اڑا دی جائے تو مولانا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ رشوت کا قصہ بالکل لغو، جھوٹ، سراسر خلاف قاعدہ و قانون چلایا ہے۔ ابھی تاریخ پیشی نہیں معلوم ہوئی، غالباً 6 فروری کو ہوگی۔ آخر فیصلہ ٹھیک ہوا تو مجسٹریٹ کی صریح بے ایمانی کا راز کھل جائے گا۔ خیر، علاج برابر کر رہی ہوں۔ میرے مرض کے لیے بجائے کانپور کے پونے کی آب و ہوا ڈاکٹر کی رائے سے مفید ہے۔ یہ بنگلہ بھی شہر سے دور بنا ہوا ہے۔ پہلے کی بنسبت صبح کے وقت طبیعت کسی قدر صاف رہتی ہے، باقی جو خدا کی مرضی، اس میں کسی کا کیا دخل۔ مولانا نے سلام عرض کیا ہے اور جناب قطب میاں کو خاص طور پر سلام لکھنے کی مجھے تاکید کی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجیے اور اس مرتبہ بھی چند تازہ غزلیات غرض ملاحظہ
ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب تک مولانا کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل کا برتاؤ نہایت سخت ہے، بلکہ روزانہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں مزید لغویت یہ کی ہے کہ برش، آئینہ، سرما، قرآن شریف رکھنے کا تختہ، حتیٰ کہ پانی کا گھڑا تک اٹھوا لیا ہے۔ پانی کی بھی قلت ہے۔ روٹی ایک صبح کو گیہوں کی ملتی ہے، وہ بھی بند۔ جوار باجرے کی روٹی، مٹی ملی ہوئی ترکاری خراب ملتی ہے۔ سب سزائیں روزانہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ کام کیوں نہیں کرتے، مگر مولانا بھی اپنی دھن کے پکے ہیں۔ ان کی کسی بات سے خوف نہیں، برابر مقابلہ کرتے ہیں، مگر مجھے کسی قدر تردد پیدا ہو گیا ہے جب سے مجھے معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 1 سال سے زائد قید تنہائی، اس پر مزید سختیاں، اور لکھنا تو درکنار، پڑھنے کے لیے ایک کتاب بھی معمولی، ان کو سینسر شدہ بھی جو گورنر کے دفتر سے آتی ہے، سپرنٹینڈنٹ نہیں دیتا۔ ان کے دماغ پر خراب اثر خدا نخواستہ پڑنے لگا ہے۔ دعا فرمائیے کہ دماغی صحت صحیح رہے اور صحیح سلامت اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے رہا کر دے۔ نعیمہ، رضوان الحسن، سلمہ، عبدالسمیع بفضل بخیریت ہیں اور آداب گزار ہیں۔ امید ہے خیریت مجاز سے جلد اطلاع دیجیے گا۔ فقط اہلیہ حسرت موہانی۔ تو اب دیکھیے یہ والے خط میں حسرت موہانی جو ہے، ان کی بیگم نے مولانا حسرت کے بارے میں جو ہے ان کو مولانا عبدالباری کو خط لکھا ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کریے کہ یہ جو ہے ان کے اوپر جو سختیاں کر رہا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، زبردستی ان کو پریشان کر رہا ہے، اس سے وہ جو ہے چھٹکارا ان کو ملے، ہے نا، ان کے ظلم سے اس کو نجات ملے۔ تو اب اس خط نمبر ہمارا دوسرا ہے، یہ اس کا جان پہچان پڑھیں۔ جو مصنف لکھنے والے رائٹر ہیں رشید حسن خان، 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف ماہر لسانیات، محقق اور مدون تھے۔ انہوں نے کئی اہم قدیم کتابوں کی تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ انہوں نے اردو، املا، لغت، زبان و بیان کی قواعد سے متعلق اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے۔ عبارت کیسے لکھیں، انشاء اور تلفظ، تفہیم اور تلاش و تعبیر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ خط پر پروفیسر نثار احمد فاروقی، دلی یونیورسٹی کے نام لکھا گیا ہے، یعنی رشید الحسن نے پروفیسر نثار احمد کو لکھا یہ خط۔ شاہجہاں پور سے لکھ رہے ہیں یہ 7 مارچ 1996 عیسوی۔ محبی فاروقی صاحب، آپ کا خط مرقومہ یوم عید الفطر اور دوسرا خط جس پر 28 فروری کی تاریخ مندرج ہے مجھے کل ایک ساتھ ملے۔ اسے ڈاک کا ادنا کرشمہ کہیے۔ اب یہ معمول سا ہو گیا ہے، یعنی یہ روزانہ کی بات ہو گئی لگ بھگ، ہے نا۔ اب دیکھیے یہ خط لیٹر باکس ہے نا، لیٹر پاس کرنے یہاں آتے ہیں لوگ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ بھائی، میں آپ کی نوازش برادرانہ کا معترف ہوں اور ممنون کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آتے ہی غربت در وطن کے معنی معلوم ہوئے۔ گھر کے سبھی افراد کے پاس رہنے کی جگہ میرے سوا کہ میرا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا ہے۔ آپ اسے یوں دیکھیے کہ 4-6 دن پہلے میرا پوتا 4 سال کا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اب دادا ہمارے گھر رہیں گے اور اپنے گھر دہلی نہیں جائیں گے۔ ساری کتابوں کے بنڈل باندھے پڑے ہیں۔ اب تک اس لیے مجبوراً ایک کمرہ اپنے لیے بنوانا چاہا، یعنی دروازے پر ہاتھی باندھنا چاہا۔ جوں تو کام شروع ہو گیا، اپنے پاس تو دستے خالی کی لکیریں ہیں۔ آج کل وہی کام ہو رہا ہے، صبح سے شام تک راج مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے۔ خیال ہے کہ 10-12 دن میں یہ بن جائے گا۔ یہ فضول داستان اس لیے سنائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اگر 2 دن کے لیے بھی اس وقت ہٹ جاؤں تو کام بگڑ جائے گا۔ کفایت شوری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں ہے اور میرا کام اصلاً اسی کا تعارف ہے، یوں ہٹ نہیں سکتا۔ مقصد اس
ساری دراز نفسی کا یہ ہے کہ اس بار میں غیر حاضر ہی رہوں گا. یہ کوئی آخری جلسہ تو نہیں اس ادارے کا، اس لیے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ضرور شرکت کروں گا. آپ مجھ سے متفق ہیں نا؟ یعنی مجھ سے اتفاق رکھتے ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ. لکھنے والے کا نام ہے رشید حسن خان. تو ہمارے دونوں جو ہے لیٹر، دونوں خط جو ہو گئے کمپلیٹ. اب ہم کرتے ہیں معنی و اشارات. الفاظ معنی: اقدس، مقدس، پاک. گرامی نامہ: کسی بڑے کا خط ملتا ہے تو ہم اس کو گرامی نامہ مطلب رسپیکٹ کے طور پر، عزت کے طور پر بولتے ہیں گرامی نامہ. صادر ہونا، پہنچنا. لغو: جھوٹ، بے معنی، بیکار، بیہودہ. صریح: صاف، ظاہر. ملاحظہ: مشاہدہ، دیکھنا. قلت، کمی. تردد، شک. معتبر: قابل اعتبار. سنسر شدہ: جانچ پڑتال کیا ہوا. بفضلہ: مراد خدا کے فضل سے. اہلیہ: بیوی. محبی: میرے دوست، میرے مشفق. مرقومہ: رقم کیا ہوا، لکھا ہوا. نوازش برادرانہ: بھائیوں جیسی مہربانی. معترف: اعتراف یا اقرار کرنے والا. ممنون: احسان مند، شکر گزار. غربت در وطن: وطن میں اجنبی ہونا. دست، ہاتھ. کفایت شعاری: کم خرچی. دراز نفسی: مراد زیادہ کہنا، کلام کو طول دینا. تو یہیں پر ہم جو ہے اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں خط ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، معنی و اشارات بھی ہو گیا ہے کمپلیٹ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.